یہ آکاشوانی ہے۔ کووڈ-19 کے خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں واجد اللہ خان۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1021 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد ریاست میں کووڈ کے جملہ معاملات کی تعداد بڑھ کر 2,13,084 ہو گئی ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز تقریباً 30,000 معائنے کروائے۔ ریاستی محکمہ صحت و طبابت نے آج صبح کہا کہ اموات کی تعداد بڑھ کر 1,228 ہو گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے مزید 6 افراد کی موت ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے ربع صحت ہونے کی ملک میں شرح 86.36% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71,000 سے زائد کووڈ کے مریض ربع صحت ہوئے اور ربع صحت ہونے والوں کی جملہ تعداد 61,49,000 تک جا پہنچی ہے۔ موجودہ طور پر ملک میں سرگرم معاملات کی تعداد 8,61,000 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 66,732 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد ملک میں تاحال جملہ مثبت معاملات کی تعداد 71 لاکھ ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ مرکز کی اسٹریٹجک اینڈ گریڈڈ ٹیسٹ ٹریک ٹریٹ رسائی کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ افراد ربع صحت ہو رہے ہیں اور اموات کی شرح میں کمی درج کی جا رہی ہے۔ موجودہ طور پر ہندوستان میں اموات کی شرح 1.53% ہے، جو دنیا بھر میں کم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 816 افراد کی موت ہوئی، جس کے بعد یہ تعداد 1,09,150 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ کووڈ کے سرگرم معاملات کے فیصد اور اموات کی شرح میں سر فہرست 5 سرکردہ ریاستوں میں ربع صحت ہونے کی شرح میں بتدریج بہتری ہوتی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ مرکز فنڈز، دواؤں کی سپلائی، SOPs اور مرکزی ٹیموں کے ذریعے ریاستوں کے صحت عامہ میں بہتری کے کام کو مستحکم کر رہا ہے۔ ICMR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,94,000 سے زائد معائنے کیے گئے۔ تاحال کیے گئے معائنے 8,78,00,000 تک جا پہنچے ہیں۔ آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کے 5,210 سے زائد معاملات درج کیے گئے اور 75,517 نمونوں کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جانچ کی گئی۔ اسٹیٹ کووڈ نوڈل آفیسر کے مطابق اسی عرصے کے دوران ربع صحت ہونے والے 5,509 افراد کو مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کیا گیا۔ ریاست بھر میں 6,224 اموات درج کی گئی، جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30 اموات بھی شامل ہیں۔ ریاست میں 46,295 افراد کووڈ سے زیر علاج ہیں۔ صدر نشین قانون ساز کونسل گتا سکھیندر ریڈی اور اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی نے کل سے شروع ہونے والے 2 روزہ خصوصی سیشن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیکریٹری مقننہ سے خواہش کی کہ گزشتہ اسمبلی سیشن کے دوران کیے گئے نشستوں کے انتظامات کو برقرار رکھیں اور اسمبلی کے احاطے کو جراثیم سے پاک بنایا جائے۔ اسپیکر نے اس موقع پر DGP مہندر ریڈی اور کمشنر پولیس انجنی کمار سے سیکورٹی اور اس سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مقررہ سیکریٹری کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ کا معائنہ کروانے والوں کو ہی دونوں ایوانوں کے اندر آنے کی اجازت دیں۔ ریپڈ ٹیسٹ کے انتظامات تیار رکھے گئے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا اور کونسل کا چاشمبے کو ہوگا، جس میں GHMC سے متعلق بلز پر غور اور ان کی منظوری ہوگی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حکومت 17% سے کم نمی والی دھان کو اس کی پیداوار کے اندرون 24 گھنٹے خریداری کے مراکز پر لانے پر خریدے گی۔ انہوں نے سنگاریڈی میں دھان کی خریداری کے مراکز اور ربی کی فصل کے مسائل کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے عہدیداروں سے خواہش کی کہ ریاست بھر میں بارش کے پیش نظر اہم مقامات پر دھان کی خریداری کے مراکز قائم کریں، سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین کو تربیت دیں اور خریدی گئی دھان کو اسی دن گوداموں کو منتقل کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں سے خواہش کی کہ خریداری کے مراکز پر تارپولین اور تھیلے تیار رکھیں۔ بارش کے موسم کے دوران 54 لاکھ ایکڑ پر کاشت کی گئی دھان کی خریداری کی جائے گی تاکہ کووڈ کی وبا کے دوران کسانوں کو مشکلوں سے بچایا جا سکے۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر این چندر بابو نائیڈو نے حکومت کی جانب سے ایک ریاست ایک دارالحکومت کے مطالبے کو قبول کرنے تک نہ ختم ہونے والے احتجاج کی اپیل کا اعادہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے کووڈ-19 کا خصوصی بلٹن یہیں ختم ہوا۔